ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، المرء على دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِفُ، تم میں سے ہر ایک یہ دیکھ لے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ اسلام نے جہاں انسان کو دیگر معاملات کے اندر مکمل شرعی رہنمائی کی ہے، وہیں اس حوالے سے بھی اس کو مکمل گائیڈ دے دی گئی ہے کہ کس کو دوست بنانا ہے اور کس کو دشمن بنانا ہے، کون ہمارا دوست ہونا چاہیے، کس سے ہماری دوستی ہونی چاہیے، کس سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے، اور کون ہمارا دشمن ہونا چاہیے، اور ہماری دوستی یا دشمنی جو ہے اس کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، تین خوبیاں جس شخص کے اندر ہوں وہ ان تین خوبیوں کی وجہ سے ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیتا ہے، ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیتا ہے۔ ایمان کی بھی مٹھاس، ایمان کی حلاوت ہے، ایمان کا ذائقہ ہے، اور یہ وہی شخص چکھ سکتا ہے، وہی شخص محسوس کر سکتا ہے جس کے اندر یہ تین خوبیاں ہوں گی۔ پہلی خوبی ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سب سے بڑھ کر محبوب، پوری دنیا جہاں سے بڑھ کر محبوب، اپنے اہل و عیال سے، بیوی بچوں سے، دوستوں سے، اقارب سے، احباب سے، دنیا کے ہر رشتے سے، کائنات کے ہر تعلق سے بڑھ کر اس کا مضبوط تعلق ہو اللہ تعالیٰ سے، اور اس کے بعد اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ پہلی خوبی۔ دوسری خوبی وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور یہ کہ بندہ کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرے۔ یہ دوستی کا معیار، کہ محبت ہو، کسی سے دوستی ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے، تو پھر انسان کو ایمان کی مٹھاس حاصل ہوگی، اس کی پوری زندگی میں ایمان کی مٹھاس ہو۔ ہمیں جو یہ مٹھاس حاصل نہیں ہے، یہ لذت اور یہ ذائقہ ہم محسوس نہیں کرتے اپنے ایمان کا، اپنے اسلام کا، اپنے دین کا، اپنے اعمال صالحہ کا۔ نماز میں لطف نہیں آتا، سکون نہیں ملتا، دل نہیں لگتا، دیگر عبادات میں بھی اور دیگر معاملات میں بھی دینی حوالے سے وہ ایک اندر سے جو ایک مسلمان کو سکون اور اطمینان ملتا ہے، وہ مٹھاس ملتی ہے اس کو عبادت میں، اس کا دل لگتا ہے۔ اس کے نہ لگنے کی وجہ یہ ہے آج ہماری دوستی دشمنی کا معیار صحیح نہیں ہے۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انما مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر، اچھے اور برے دوست کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دی ہے کہ اچھا دوست جو ہوتا ہے نا وہ عطار کی طرح ہے، جو خوشبو بیچتا ہے، خوشبو بیچنے والے کی طرح اچھا دوست۔ اما ان یہدیک، خوشبو بیچنے والے کے بعد آپ جائیں گے، آپ ٹیسٹ کے لیے اس سے کوئی خوشبو لیں گے، وہ آپ کو کچھ نہ کچھ دے دے گا، آپ کے ہاتھ پر لگا دے گا، آپ کے کپڑوں پر لگا دے گا، آپ کو اس سے فائدہ ہی ہوگا۔
وَإِمَّا أَن تَبْتَعَ مِنْهُ، یا پھر آپ اس سے خوشبو خرید لیں گے، دوسرا کام یہ ہو سکتا ہے۔ وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، آپ نہ اس سے لیں گے نہ اس نے آپ کو کچھ دیا، پھر بھی اس کے پاس سے خوشبو آ رہی، یہ اچھا دوست ہے۔ قرآن پڑھنے والا، پڑھانے والا، سیکھنے والا، سکھانے والا، ایمان رکھ کر عمل صالح کی زندگی گزارنے والا اچھا دوست، اس کی مثال ایسے ہی ہوتی ہے، اس کے قریب سے آپ کو یہ ساری خوشبوئیں آتی ہیں، یہ ایمان کا مٹھاس، ایمان کا ذائقہ حاصل ہوتا ہے۔ اور جو برا دوست، والجلیس السوء، برا دوست، فنافخ الکیر، اس کی مثال لوہار کی طرح ہے، لوہار کی طرح جو دن بھر لوہے کا کام کرتا ہے، بھٹی میں لوہے کو پگھلاتا ہے، گرم کرتا ہے۔ اما ان تجد منہ ریحا منتنا، اس سے کیا ہوگا؟ اما ان یحرق ثیابک، وہ لوہار جو ہے یا تو تم اس کے پاس جاؤ گے تمہارے کپڑے جلا دے گا، تمہارے کپڑے جلنے کا امکان موجود ہے اس آگ کی وجہ سے جو اس کے پاس جل رہی ہے، یا پھر اس کے پاس سے آپ کو خوشبو نہیں آئے گی، ایک بو محسوس ہوگی۔ یہ برے دوست کی مثال ہے۔ اور آج یہ ہم بو محسوس کیوں نہیں کرتے برے لوگوں کے پاس بیٹھ کر؟ اس لیے کہ ہمارے اپنی بھی تقریباً یہی کیفیت ہے۔ اس حدیث پر غور کریں جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک شخص 99 قتل کرنے کے بعد ایک راہب کے پاس جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کوئی میرے لیے توبہ کا راستہ موجود ہے؟ اس راہب نے کہا نہیں، کوئی توبہ نہیں، تو 99 قتل تم نے کی، اب توبہ کرنا چاہتے ہو؟ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 قتل پورے ہو گئے۔ اب وہ کسی مسلمان شخصیت کے پاس آئے، اب اس نے اس کو بتایا کہ ہاں تم فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں فلاں شخصیت ہے، اس کے ہاتھ تم توبہ کر لو، تم یہاں سے چلے جاؤ، اس لیے کہ یہاں تمہارا ماحول ہے، تم یہیں رہو گے، توبہ کر لو گے، پھر 2 دن بعد تمہارا ان لوگوں سے اختلاط ہوگا، ان لوگوں کے ساتھ میل جول ہوگا جو اسی کام میں ملوث ہیں، پھر تم اسی راستے پر لگ جاؤ گے۔ تو صحبت کا بڑا اثر ہے انسان کی زندگی میں، خاص طور پہ ایک مسلمان مومن کی زندگی میں صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اس شخص نے یہی طے کیا کہ وہاں سے میں علاقہ چھوڑتا ہوں، علاقہ چھوڑ کے نکلا، راستے میں وفات ہو گئی، سچی توبہ کا عزم کر چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیے روح قبض کرنے کے لیے۔ اب کون سے فرشتے اس کی روح لے کر جائیں؟ نیکی والے فرشتے یا پھر برائی والے فرشتے، اچھی روحوں والے یا بری روحوں والے؟ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی طرح کے فرشتوں کو بھیجا، دونوں آپس میں کچھ تنازع کا شکار ہوئے، بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ اس کے راستے کو دیکھا جائے کہ کس نے راستہ طے کیا تھا۔ جو راستہ زیادہ طے کر لیا تھا وہ یعنی توبہ والا راستہ زیادہ ہو گیا تھا، تو اچھے فرشتے، اچھی روحوں والے فرشتے اس کی روح کو لے کر جائیں گے، وگرنہ دوسری صورت میں دوسرے فرشتے لے کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پھیلا دیا جو اس نے راستہ طے کر لیا تھا، اس طرح اس شخص کی توبہ قبول ہو گئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وجہ، ایک بہترین وجہ کیا بنی اس شخص کے توبہ کی؟ برے لوگوں کو چھوڑنا۔ آج ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا بھی ہے کہ میں اس ایسی زندگی سے اپنے آپ کو بچاؤں، دور رہوں جو برائی کی زندگی ہے، معصیت کی زندگی ہے۔ انسان نماز کے لیے آتا ہے، دیگر اعمال صالحہ کرتا ہے، اس کے اندر کا ضمیر اس کو جھنجھوڑتا ہے۔ ان اعمال کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ مجھے یہ سب کام نہیں کرنے چاہیے جو معمول کی زندگی میں کر رہا ہوں۔ بعض اوقات جھوٹ سرزد ہو جاتا ہے، بعض اوقات دیگر گناہ اٹھتے بیٹھتے غیبتیں ہو جاتی ہیں، دیگر معصیات ہو جاتی ہیں۔ اس کو چھوڑنے کے لیے ہمیں اپنی صحبتوں کو چیک کرنا ہو، وگرنہ ایسا نہ ہو کہ ہم ایک طرف نیک اعمال کی طرف راغب ہیں اور دوسری طرف یہی بری مجالس اور برے لوگوں کی صحبت ہمارے ان اعمال کو ضائع کر رہی ہو، اور قیامت کے دن اس دنیا سے ہم جائیں خالی ہاتھ اور خالی دامن لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو۔ وہ حدیث آپ جانتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحابہ کرام سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، بتاؤ مفلس کون ہے؟ بڑی مشہور حدیث ہے، مفلس کون ہے؟
صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول مفلس وہ ہے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، تنگ دست ہے بیچارہ، نہ درہم نہ دینار نہ کچھ، بڑی مشکل سے گزارا کرتا ہے۔ فرمایا نہیں، مفلس وہ نہیں ہے، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، تہامہ پہاڑ جتنے نیک اعمال لے کر آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ہباء منثورا، ریزہ ریزہ کر دے گا۔ وجہ کیا ہوگی؟ کسی کا مال کھایا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کی غیبت کی، کسی کے جھوٹ بولا، یہی حقوق العباد کے اندر اس کے معاملات ہوں گے، حق تلفیاں ہوں گی، اور ان حق تلفیوں کا شکار عموماً انسان صحبتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بندوں کے ساتھ رہنا جانا، جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے ویسے کام کرتا ہے، ویسے اثرات آتے ہیں، جس کے نتیجے میں انسان ان سارے گناہوں کا سرزد بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، صحبت بہت اہم ہے، اس سے ایمان کی مٹھاس حاصل ہوتی ہے۔ موطا امام مالک کی حدیث ہے، ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تعالی، عظیم تابعی، یہ کہتے ہیں میں دمشق کی جامع مسجد میں عراق کا جو شہر ہے دمشق، وہاں بیٹھا ہوا تھا تو کیا دیکھتا ہوں، لوگوں کو دینی مسئلہ پوچھنا ہے، لوگ ایک شخص کے پاس جاتے ہیں، کوئی اور معاملہ ہے، لوگ اس کے پاس جا رہے ہیں۔ مجھے تھوڑی فکر ہوئی کہ یہ بندہ کون ہے، سب اس کے پاس جا رہے ہیں۔ میں اس کے پیچھے لگ گیا کہ دیکھتا ہوں یہ ہے کون شخصیت۔ وہ دن گزر گیا، اگلے دن کہتے میں نے سوچا کہ آج جلدی جاؤں گا مسجد، اور جلدی مسجد آ کر میں دیکھوں گا کہ وہ شخص کون ہے۔ مسجد آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ پہلے سے موجود ہے اور نماز ادا کر رہے ہیں، پہلے سے موجود ہیں اور نماز ادا کر رہے ہیں۔ ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سمجھ لیا کہ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے کوئی حبیب شخصیت ہے، اللہ تعالیٰ کی قریب شخصیت ہے، کوئی برگزیدہ بندے ہیں۔ میں جا کر سامنے بیٹھا، ان کے سامنے آیا، فَإِذَا هُوَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، جلیل القدر صحابی، عظیم صحابی، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن روانہ کیا تھا، اور بڑی عمدہ نصیحتیں کر کر ان کو اپنے گلے لگا کر اور بڑی پیار اور محبت کا اظہار کر کے ان کو یمن بھیجا تھا دعوت و دین کے لیے، تبلیغ کے لیے۔ تو وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کہیے۔ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم، ایسا ہی؟ کیا تم واقعی مجھ سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہو؟ میں جی ہاں۔ انہوں نے پھر پوچھا کیا واقعی؟ اللہ کی قسم تم مجھ سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہو؟ میں جی ہاں۔ فرمایا پھر تم یہ خوشخبری سن لو، فَأَبْشِرْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وجبت محبتی، قال اللہ عز وجل وجبت محبتی للمتحابین فی والمتجالسین فی والمتزاورین فی۔ خوش ہو جائیے اگر تم مجھ سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہو تو پھر خوش ہو جاؤ، اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا، آپ فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے کہ میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو آپس میں میری وجہ سے محبت کرتے ہیں، میری وجہ سے بیٹھتے ہیں، میری وجہ سے ایک دوسرے کا دیدار کرتے ہیں، میری وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم رکھتے ہیں۔ ان سب کام کرنے والوں کے لیے میری محبت واجب ہو گئی۔ 7 قسم کے افراد جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک قسم کے لوگ وہ بھی ہوں گے، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، وہ 2 لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی تھی، ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک تعلق قائم کیا تھا۔
اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، وہ دونوں کسی نقطے پر متفق ہوتے تھے، ان کا اتفاق ہوتا تھا، تو اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم، کسی مسئلے میں ان کا اختلاف ہوتا تھا، ناراضگی ہوتی تھی، کوئی تنازع ہوتا تھا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا تھا۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، سوچنے کی بات ہے، آج ہم اپنے آپ پر غور کریں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہماری مجالس، ہماری دوستیاں، ہمارے تعلقات کن بنیادوں پر ہیں؟ اگر وہی بنیاد ہے جو شریعت نے دی ہے کہ محبت بھی ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، نفرت بھی ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، یہ دونوں کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوں، تو پھر یقیناً ہماری محبتیں، ہمارے تعلقات، ہماری دوستیاں بہت اچھے معیار پر ہیں، وگرنہ ہمیں اپنے معیار کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔